کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کتنا پیار اور عقیدہ ان سے، تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمان ہیڈز کی ضرورت ہے کہ یو این کو، یورپین سٹیٹس کو، ان مغربی سٹیٹس کو سب کو بتائیں، کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے، یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ۔ OIC کی میٹنگ میں بھی سب ہیڈز آف سٹیٹ تھے، میں نے ان سب کو یہ بات کہی کہ یہ جو اسلامو فوبیا مغرب میں بڑھ رہا ہے، یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے، یہ بڑھتا جائے گا۔ مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے لیڈرز کو جمع ہو کے UN کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمارے لیے کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے۔ کسی مغربی ملک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو غصہ چڑھتا ہے۔ ان کے لوگوں کو نہیں سمجھ، ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہمارے نبی، تو ہم ان کو سمجھائیں۔ تو OIC سے بات ہوئی، پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اور پھر ایک چیز ہوئی جو کبھی پہلے نہیں ہوئی، یورپین یونین کا جو ہیومن رائٹس کورٹ ہے، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ فریڈم آف سپیچ کی آڑ لے کے آپ کسی کے دین کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ Constantly and even now we keep hearing about radical Islam. There is only one Islam, the Islam of Prophet Muhammad, peace be upon him, which we follow. This has to be addressed. I have seen this since that awful man Salman Rushdie produced a book called The Satanic Verses. It was mocking, ridiculing a holy prophet, peace be upon him. People in the West could not understand the pain that it caused to the Muslim world, because Europe especially, they do not regard religion as we Muslims regard. We live a religion. They have a completely different attitude to religion. And unfortunately, this I blame us Muslim leaders. We have not explained to the Western societies how painful it is when our Prophet is maligned, mocked, ridiculed. Why does it cause so much pain to us? Because the Prophet lives in our hearts. And we all know that the pain of the heart is far, far, far greater than physical pain. Every 2 or 3 years, someone comes up with a caricature of a prophet, peace be upon him, or this is something which is derogatory. There's a reaction amongst the Muslims, and then everyone says, look what an intolerant religion it is. Immediately, the gulf between the communities widens, because they don't understand why it's causing us pain. We haven't explained to them, and yet there is a certain small section of society which knows that it's going to cause us pain, and they deliberately do it to make the fishes wider. Deliberately insulting religions and sacred religious symbols provokes hatred and violent extremism, leading to further polarization and fragmentation of humanity. Therefore, SCO members should continue to call for mutual respect of all religions and beliefs, and for fostering a culture of peace, fraternity and harmony. جو ہالینڈ کے اندر خاکے نکلے جنہوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں، یا چند مسلمانوں کا مسئلہ نہیں۔ ہر مسلمان دنیا میں جدھر بھی وہ بستا ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں۔ جب کوئی بھی ان کی شان میں گستاخی کی جائے، سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور مسئلہ ہمارا یہ ہے مسلمانوں کا کہ مغرب کے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ اس کی سمجھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں نے ان کو سمجھایا نہیں کہ جس طرح وہ اپنے دین کی طرف دیکھتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے جس طرح ہم اپنے دین کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور ہم صرف تب سمجھا سکیں گے جب ساری مسلمان دنیا OIC کے پلیٹ فارم سے مل کے یونائٹڈ نیشنز میں بتائے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اور وہ جب سارے مسلمان ملک ایک پیج پہ آ کے جب ہم ایک OIC کے پلیٹ فارم سے یونائٹڈ نیشنز میں بات کریں گے، صرف تبھی یہ رکے گا۔ انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے بھی ان کو اور پروٹیسٹ بھی کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں، ایک 1.25 ارب دنیا میں انسان رہتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے آپ، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔